خوش آمدید ان سب کو جو مجھے سن رہے ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں اور جو میرے سبسکرائبرز نہیں ہیں لیکن ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہیں ورکشاپ آن بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس میں۔ یہ ورکشاپ جو ہے یہ اس کا 5واں حصہ ہوگا۔ پہلے 4 حصے، پہلے 4 پارٹس پہلے سے ہی میرے چینل لائف تھیمز ود فریابی پہ موجود ہیں، اور اگر آپ انہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سنیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ہٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو سارے ورکشاپ کے آنے والے پارٹس بھی اور چینل پہ جو جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ بھی ان سب کے بارے میں سب سے پہلے پتہ چلتا رہے کہ کب اپلوڈ ہوئی ہے، اور آپ انہیں سن سکیں، دیکھ سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج اس ورکشاپ کے 5ویں حصے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اس ورکشاپ کے پچھلے حصے میں، چوتھے حصے میں، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خود اعتمادی کی طرف اور عزت نفس کی طرف لے جاتی ہیں، اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد ہمارے اوپر بڑھ سکے اور ہمارا وقار ہماری نظروں میں زیادہ ہو سکے۔ تو ہم نے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے پچھلے حصے میں، اور وہ یہ تھے کہ ایک تو ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کر لینا چاہیے، دوسرا ہمیں زندگی کی طرف اپنا رویہ مثبت کر لینا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ ہمیں ایسے گولز سیٹ کرنے چاہیے جو کہ حقیقت پہ مبنی ہوں۔ بہت زیادہ غیر حقیقت پسندانہ جو گولز ہم سیٹ کر لیتے ہیں وہ پھر ہمیں ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا سیلف کانفیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو آج کچھ اور چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اپنا اعتماد خود پہ بڑھانے کے لیے۔ پہلی چیز جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو ایز اے پرسن، اپنی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں اپنے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے بارے میں علم ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن کئی بار یوں ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سے وہ ہو نہیں پا رہی، یا ہمیں لگتا ہے ہم وہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم منفی رویے میں بہت بری طرح سے لپٹ جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم چیزوں کے ساتھ کوپ کر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں یا چیزوں کو صحیح سمت میں لے کر چل سکیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا اپنے بارے میں جو امیج ہے وہ بہت ہی منفی ہو جاتا ہے، ہماری سوچ اپنے بارے میں منفی ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب ہماری اپنی سوچ ہمارے بارے میں منفی ہوگی تو ہماری پوری پرسنالٹی، ہماری شخصیت منفی ہو جاتی ہے۔ اس پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ لوگ ہمیں ایک منفی پہلوؤں والی شخصیت کے طور پہ جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم شاید واقعی کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور ہم میں اعتماد کی بھی کمی ہے، ہم میں صلاحیتوں کی بھی کمی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم میں، ہماری نظروں میں ہماری اپنی عزت بہت کم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو وہ جو منفی پہلوؤں میں اور منفی سوچ میں لپٹا ہوا لبادہ ہم اوڑھ لیتے ہیں، اس کو اتار کے پھینکنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خود اعتماد ہونے کے لیے ہمارا اپنے بارے میں خیال جو ہے اس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک ایسا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا یا کر پایا یا
کوئی ایسی لمیٹیشن تھی، کوئی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر پایا، تو کیا سب کچھ ایسا ہی ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے اور اسے اسی چیز کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اسی چیز کو زیادہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پھر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں آپ میں یہ مثبت پہلو بھی موجود ہیں اور آپ ان چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں آگے اور بہتر کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو، تو آپ کا اعتماد خود پہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ کی خود اعتمادی میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوگا، کیونکہ آپ کا جو وہ لبادہ آپ نے منفی سوچ کا اوڑھا ہوا تھا آہستہ آہستہ وہ اترنے لگے گا، حتیٰ کہ وہ گر جائے گا اور آپ کا ایک مثبت سوچ والا پہلو ابھر کے سامنے آئے گا اور آپ بہتر اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو عزت بھی دے سکیں گے، اپنی عزت نفس بھی رکھ سکیں گے اور بہتر طور پہ اپنے کاموں کو انجام بھی دے سکیں گے. تو ہم نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اگلی بات جو ہم کریں گے جو ضروری ہے ہماری خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اپنی قابلیت کو بڑھاوا دیں. ہم اپنی قابلیت کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ بہت ہی سمپل ہے. دیکھیں، ایک بچہ پہلے اسکول نہیں جاتا، پھر وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، پھر وہ الف بے سیکھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنی قابلیت کو روز بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم ایکیڈیمکلی زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، چیزوں کو زیادہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں، ان کی زیادہ مشق کرنا شروع کر دیں، تو ہم زیادہ قابل اسٹوڈنٹ بنتے جائیں گے. اسی طرح اگر ہم پروفیشنل ہیں، ہم قدم رکھ چکے ہیں عملی دنیا میں اور ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم زیادہ غور سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں اور اپنے عمل میں ان چیزوں کو لائیں، تو ہم اپنی قابلیت کو بڑھاوا دے رہے ہوں گے. جب ہم اپنی قابلیت بڑھا رہے ہوں گے تو وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہوگا اور انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم ایک بہتر پروفیشنل بنتے جا رہے ہیں، ایک بہتر اسٹوڈنٹ بنتے جا رہے ہیں. اور جب انہیں یہ احساس ہوگا تو ان کی نظر میں ہماری عزت کو بھی بڑھاوا مل رہا ہوگا، اور جب ہماری عزت بڑھنی شروع ہوگی تو اس کا اثر صرف ہماری پیشہ ورانہ زندگی پہ ہی نہیں بلکہ ہماری ذاتی زندگی پہ بھی پڑے گا، کہ ہمارے گھر میں ہمارے اپنی فیملی کے افراد بھی ہماری زیادہ عزت کرنی شروع کر دیں گے. انہیں لگے گا کہ بھئی واہ، یہ تو بڑا قابل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ وہ بھی ہماری عزت زیادہ کرنی شروع کر دیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس بھی فیلڈ میں آپ ہوں، جس بھی شعبے میں آپ ہوں، اس شعبے سے ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھیں، اس کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں، زندگی کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں، ایک بہتر انسان بنیں. اس کے لیے پڑھائی بھی ضروری ہے، اس کے لیے چیزوں کو سننا بھی ضروری ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی مشق کرنا بھی ضروری ہے جو ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہمیں قابلیت بڑھانے کے یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں اور بڑے اہم طریقے ہیں. تو جب ہماری قابلیت بڑھتی ہے تو ہمارا خود میں بھی یقین بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کا بھی ہم میں یقین بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ ایک کوٹ بھی ہے آپ کے سامنے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرینز پر. اس میں وہ کہتی ہے رائٹر کہ
دور افق پہ میں اپنے لیے ایک سن شائن دیکھتی ہوں، سورج کی روشنی دیکھتی ہوں، اور وہاں میرے خواب ہیں، میری وہاں تک پہنچنے کے خواب ہیں. اب میں وہاں پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، کم از کم میں اسے دیکھ تو سکتی ہوں نا کہ میرے کتنے خوبصورت خواب ہیں، اور پھر میں ان کی طرف چل بھی سکتی ہوں قدم با قدم، اور ان تک پہنچنے کی کوشش بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے کہ اپنے خوابوں کی خوبصورتی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ ان کی طرف چلنا شروع کریں. دیکھیں، افق تک آپ نہیں پہنچ سکتے ایک ہی چھلانگ میں، یہ تو ناممکن ہے. چلنا تو آپ کو پڑے گا، قدم بقدم چلنا پڑے گا. اسی طرح سے جیسے بہت ہی مشہور اگزامپل ہوتی ہے کہ زینے کے آخری سٹرینڈ تک آپ ایک قدم میں نہیں پہنچ سکتے، آپ کو قدم با قدم زینے کے ہر سٹرینڈ پہ پاؤں رکھنا پڑے گا. تو ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا کانفیڈنس اور اپنی کمپیٹنس بڑھاتے جائیں گے، اپنی قابلیت بڑھاتے جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، ہماری اپنے لیے جو عزت نفس ہے اس میں اضافہ ہوگا. خود کو ہم ایک مثبت طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر اس کی وجہ سے، ہماری قابلیت کے بڑھنے کی وجہ سے، خود کو مثبت طریقے سے دیکھنے کی وجہ سے، اس میں ہمارے اندر جو چینجز آئیں گی، جو بہتری آئے گی، زیادہ قابل ہونے کی وجہ سے، یا اپنے شعبے میں چیزوں پہ زیادہ عبور حاصل کر لینے کی وجہ سے، وہ ہمیں زیادہ کانفیڈنس، خود کے اوپر زیادہ اعتماد پرووائڈ کریں گی. تو یہ بات ہو گئی کہ آپ زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہونے کے لیے زیادہ قابل ہونا پسند کریں اور اس طرف بڑھیں. جی، تو اگلا پوائنٹ جو اب ہم ڈسکس کریں گے، پہلے ہم نے کہا کہ جی آپ اپنی قابلیت کو بڑھاوا دیں. قابلیت کو بڑھاوا دیا. اب ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے شعور کو اور اپنے نالج کو، اپنے علم کو بڑھائیں. تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جب ہم نے قابلیت کو بڑھاوا دینے کی بات کی تو ہم نے بات کی آپ کے اپنے شعبے سے ریلیٹڈ چیزوں کی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے شعور میں اضافہ کریں، تو اور ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں. تو یہ ہم جنرل نالج اور اویئرنیس کی بات کریں کہ اپنے علم جو جنرلی پوری دنیا کے بارے میں، آج کل کے دنوں میں تو جو علم ہے، آپ دیکھیں نا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہم پوری دنیا سے علم اکٹھا کر سکتے ہیں، ہر جگہ کی خبر رکھ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو زیادہ باخبر بنائیں پوری دنیا کے بارے میں، اپنے علم کو زیادہ وسیع کریں، تاکہ دیکھیں آپ جیسے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں پر بھی ہیں، کسی کانفرنس میں ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، اور کوئی بات ہو رہی ہے، تو آپ اگر اپنا انپٹ اس پہ دیتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ زیادہ اچھے سمجھے جائیں گے. یا اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں بول پاتے، تو لوگ آپ کی زیادہ عزت کریں گے. ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کریں گے، انہیں کوئی نئی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، کچھ نیا بتائیں گے، اس قابل ہوں گے کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کا حصہ بن سکیں، اس کو بڑھا سکیں آگے، تو لوگ آپ کی زیادہ عزت کریں گے. اور جب آپ کی لوگ زیادہ عزت کریں گے تو آپ کی عزت اپنی نظروں میں بھی بڑھ جائے گی. اور جب آپ کی اپنی نظروں میں عزت بڑھ جائے گی تو آپ کا اعتماد بھی خود پر زیادہ ہو جائے گا، آپ کی قدر اپنی ہی نظر میں بڑھ جائے گی، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں، آپ کی بیہیویئر میں وہ چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی با علم ہونے کے ذریعے اور باخبر ہونے کے ذریعے اپنے آپ کو زیادہ تقویت دیں، اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنائیں، ایک زیادہ کانفیڈنٹ پر اعتماد شخص ہو کر ابھریں، سامنے آئیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس کی ہیڈ لائن اگر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کمپلیمنٹ ادر پیپل، مطلب دوسرے لوگوں کی تعریف کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دوسرے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، ہم تو اپنا اعتماد خود پہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں دوسرے لوگوں کی تعریف کہاں سے آ گئی؟ لیکن ہوتا یہ ہے، ہم جہاں بھی ہوں، ہم اسٹوڈنٹ ہوں، ہم پروفیشنل ہوں، ہم جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، لوگوں سے ہمارا تعلق تو ہوتا ہے ہر صورت میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم کھینچا تانی میں لگ جاتے ہیں، دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، ادھر سے اس کی ٹانگ کھینچنی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے اس کی جگہ ختم کر کے ہم اپنی جگہ بنا لیں گے، لیکن ایسا اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں ایک منفی سوچ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک منفی شخص کے طور پہ پہچانے جانے لگتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو دوسروں سے حسد کرتا ہے اور کھینچا تانی میں لگا رہتا ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ اچھا نہ ہو پائے۔ تو ہمارا اپنا جو امیج ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری عزت لوگوں کی نظر میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی کی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی یہ کہہ دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اچھے سے کیا ہے یا آپ میں یہ صلاحیت بہت اچھی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹلی ہم اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ دوسرے کی تعریف کر سکے، کہہ سکے ان چیزوں کو۔ تو ہمارا جو ایک مثبت پہلو ہے پرسنالٹی کا، ہماری شخصیت کا، وہ لوگوں کے سامنے آنے لگتا ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھ کے اس کی تعریف نہیں کرتے تو دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے کیوں تعریف نہیں کی، اتنی اچھی چیز دیکھی اور پھر بھی تعریف نہیں کی، تو شاید اس نے حسد کیا۔ اور اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر چیز کی تعریف کر دیتا ہے، جو بھی اچھی چیز دیکھے اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے پرسنالٹی کے لیے ایک مثبت رویہ، ایک مثبت امیج لوگوں کی نظر میں بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب لوگ ہمیں پازیٹیولی دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہماری عزت بننی شروع ہوتی ہے ان کی نظروں میں، ان کا رویہ ہماری طرف مثبت ہونا شروع ہوتا ہے، تو ہماری اپنی عزت اپنی نگاہوں میں بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا کانفیڈنس بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھیں جناب آج کی باتیں، اور کافی ٹائم آپ کا لے لیا میں نے اس میں۔ آپ کو اگر پسند آئی ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس کا ورکشاپ کا اگلا حصہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس کے علاوہ اس چینل پہ جو بھی میٹیریل شیئر ہوگا، جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔